نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ کتاب تربیت السالک سبق نمبر 9 کے حوالے سے آج حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس سبق کو ہم پڑھیں گے وہ ہے اصلاح اور بیعت۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں جو بھی ہمارے اعمال ہیں، جو بھی احکامات ہیں، جو بھی ہم نے اعمال کرنے ہیں، ان کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے۔ یقیناً فرض سب سے پہلے ہے، اس کے بعد واجبات ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ ایسے ہی ہے، اسی طرح صرف نماز ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی باقی سارے اعمال میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اب بات ہے اصلاح اور بیعت، یعنی ایک طرف آپ نے اصلاح کرنی ہے اور ایک طرف آپ نے بیعت کرنی ہے۔ یہ جان رکھیں کہ بیعت ہم خالصتاً اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ گامزن ہو جائیں، اپنی اس ٹوٹی پھوٹی، اس گھٹیا، اس پھٹکار والی زندگی سے باہر نکل کے اللہ کو محبوب بنانے کے راستے پہ چل پڑے، اللہ کو راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑے۔ یہ مقصد ہوتا ہے بیعت کرنے کا۔ کسی شخص کی شخصیت پسندی کی وجہ سے بیعت نہیں کی جاتی۔ ہر منزل کا، ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر کام کا ایک حاصل ہوتا ہے، تو منزل اور حاصل اللہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس بات پہ پکا کامل یقین بھی رکھنا چاہیے۔ ہاں یقیناً بزرگان کی صحبت سے، بزرگان کو دیکھ کے، ان کی وجہ سے، ان کے اثرات کی وجہ سے، ان کے صحبت کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے، ہم راستے پہ پڑھتے ہیں، اچھے راستے پہ چل پڑتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن حاصل جو ہے، جو منزل ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ جیسے کہ ہمارے سے شیخ حضرت شیخ محمد فرہاد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بہت ساری حضرات جو طالقین ہیں بغیر تبلیغ کے انہوں نے داڑھی رکھی۔ حضرت بتاتے ہیں ان کو داڑھی رکھنے کی تبلیغ تلقین نہیں کی گئی، ماحول، شیخ کا اثر، ان کو دیکھ کے لوگ سدھرنا شروع ہو گئے۔ اور یہ تو صرف ٹھیک ہے، سالکین کی بات ہے، سالک اور شیخ کا معاملہ ہے۔ سالک چاہتا ہے کہ جیسے شیخ ہیں بالکل ویسے ہی عمال کریں، اسی راستے پہ چلیں، اسی کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایز اٹ از کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ صرف سالک، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بیعت میں نہیں ہیں لیکن وہ بھی ان چیزوں کو لے کے ویسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں۔ خاص کر جو ذکر کی، اذکار کی جو ترتیب ہے، جو ہفتہ وار وغیرہ ذکر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیعت میں نہیں ہیں لیکن وہ اس کو بغیر ناگے کہ وہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً صحبت کا، شخصیت کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، اچھی شخصیت کا اثر انسان پہ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں لیکن شخصیت پسندی کی وجہ سے بیعت نہیں کی جاتی، اس چیز کو سمجھیے۔ بہت باریک لائن ہوتی ہے، بہت باریک لکیر ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ شرک کے راستے پہ نکل پڑتا ہے۔ دھیان رکھیں، منزل صرف اور صرف اللہ ہے۔ کسی بھی شخص سے، کسی بھی شیخ صاحب سے بیعت کریں، کوئی بھی طریقہ کار ہو، منزل اور مقصود صرف اللہ ہی ہے۔ یہ بات ہمیں اس پہ پورا کامل یقین ہونا چاہیے۔
اب پڑھتے ہیں کہ اصلاح اور بیعت. اصل بات یہ ہے کہ اصلاح کی جائے یا بیعت. دیکھیں بیعت کرنا واجب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتے کہ تمام لوگوں کا بیعت ہونا ضروری ہے، نہیں. بیعت کرنا واجب نہیں ہے، اصلاح کرنا واجب ہے. اپنی بھی سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے ہم اپنی کریں گے، پھر دوسروں کی اصلاح کریں گے. پہلے خود کی گندگی صاف ہوگی، پھر آپ اپنے عزیزوں سے آہستہ آہستہ کر کے شروع کریں گے. تو اصلاح کرنا واجب ہے، بیعت کرنا واجب نہیں ہے. اگر اصلاح کرنے کے لیے اس بات کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر اصلاح کرنے کے لیے بیعت کی ضرورت ہے تو پھر بیعت بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشائخ اپنے جب ہم بیعت کی بات کرتے ہیں تو مشائخ اس میں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان سب کو بتایا جاتا ہے کہ ان سب کا دھیان رکھتا ہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. جیسے کہ ایک ترتیب تھی اسی کتاب کے حوالے سے طبیعت سالک میں، جس میں اپنے گھر والوں کو بہشتی زیور سنانا تھا. اب ایک شخص اگر سفر میں ہے تو وہ اس عمل سے دور رہے گا. ایک شرعی عذر ہے، اس کا سفر میں ہے، وہ نہیں کر سکتا. تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں. ہاں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح واجب ہے، اور جو بیعت ہے وہ واجب نہیں ہے. اسی حوالے سے آگے چل کے ہم مزید پڑھیں گے. اس سبق میں اتنا ہی. جو ویڈیوز آپ کو ریسیو ہوتی ہیں اس میں آپ کے فیڈ بیکس، آپ کے سجیشن، جو بھی آپ کی رائے ہے، جو جن چیزوں کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان طریقہ کار کو اس کو ویسے کیا جائے گا تو یہ چیز اور بہتر ہو سکتی ہے، اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو ہمیں بالکل جو میڈیا کے نمبر، میڈیا سیل کے نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہیں، اس پہ ہمیں بالکل آگاہ کیجیے آپ کی رائے سر آنکھوں پہ، تاکہ ہم اس حوالے سے مزید اس کو بہتر بنا سکیں. ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کے اس چیز کو پڑھ لیں، ہم اس تعلیم کو حاصل کر لیں، ہم سب مل کے، ہم خود بھی اور جتنے لوگ ہیں. مقصد یہی ہے، اور یقیناً منزل ہماری بھی، ارادہ ہمارا بھی یہی ہے کہ اللہ حاصل ہو جائے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور واقف کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.